آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں، سب کو بلا تفریق دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا ہوگا۔ عوام اور فوج میں خاص رشتہ ہے، رشتے میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ بیرون ملک سے مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے، متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ آرمی چیف کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے بات چیت، کہا انسان خطا کا پتلا ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں کو نہ ماننا اور سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی ہونے کا امکان، 14 آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی معاہدوں کی منظوری، بات چیت کے بعد منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کمی کی تجویز منظور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، آئی پی پی سے گزشتہ سالوں کے اضافی منافع کی مد میں 35 ارب روپے کی کٹوتی ہوگی۔ نظر ثانی شدہ معاہدوں سے صارفین کو 1 خرب 40 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا معاہدوں سے بجلی کی قیمت کم ہوگی، قومی خزانے کی بچت ہوگی۔ کل سے پیٹرول 3 روپے 53 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات 12 بجے کیا جائے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش بیرونی مداخلت کے خلاف متحد، بنگلہ دیشی افواج کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان، لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات، خطے میں سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ فوجی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا جائزہ، بنگلہ دیشی وفد کی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد سے ملاقات۔ ملک میں سردی کی لہر برقرار، اسکردو اور استور کا پارہ -10 تک گر گیا، ہنزا اور گلگت کا درجہ حرارت بھی -6 تک آ گیا، لیہ کا درجہ حرارت -12 اور سری نگر کا -4 ریکارڈ، بلوچستان میں قلات کا درجہ حرارت -1 ریکارڈ، لاہور کا درجہ حرارت 8، کراچی 11، پشاور 2، اسلام آباد 1 ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا بسیرا، موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ تو عدالت کا حکم ہوگا، ہم مانیں گے۔ یعنی آپ این آر او دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ مانگ رہے ہیں۔ بھائی میرے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کروں گا، عدالت کا بھی آرڈر آ جائے تو اس معصوم آدمی کو خدا کا واسطہ ہے گھر نہ بھیجنا، ورنہ اس کی جان لینے کے لیے اس کے گھر میں لوگ بیٹھے۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی بنی گالہ نظر بندی کا طریقہ بتا دیا، بیرسٹر عقیل ملک نے کہا تحریک انصاف سیکیورٹی خدشات پر درخواست دے، حکومت رکاوٹ نہیں ڈالے گی، عدالتی حکم پر عمل کرے گی۔ پروگرام فیصلہ آپ کا میں فیصل وافڈا نے کہا کہ عدالت حکم بھی دے تو بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ نظر بند نہ کریں، وہاں ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تحریک انصاف نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے قید افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا دعویٰ، کہا ملک کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، عدالتی طریقہ کار ہے کہ وہ اپنائیں، عدالتوں میں جائیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اپوزیشن کا سینٹ میں رویہ افسوسناک ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کوئی ڈیل نہیں، جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کا کامیاب ہونا ضروری ہے، بانی جیل سے باہر آئیں گے تو ملک میں استحکام آئے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں، جو بھی فیصلہ ہے 17 جنوری کو آ جانا چاہیے۔ سینیٹر فیصل وافڈا نے کہا تاریخ بدل سکتی ہے، فیصلہ نہیں بدل سکتا، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں سزا ہونی ہی ہونی ہے، 20 جنوری کے بعد پی ٹی آئی لیٹ کر مذاکرات کرے گی، حکومت اکڑے گی۔ ٹرمپ کارڈ پی ٹی آئی کی جیب سے نکل کر شہباز شریف کی جیب میں گر گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بانی پی ٹی آئی قابل بھروسہ شخص نہیں، مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، ہمارے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے میں کوئی صداقت نہیں، پی ٹی آئی والے جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھیں، پروگرام ہم دیکھیں گے۔ میں مزید کہا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو 2014 کے دھرنے سے بنایا جائے۔ اگر آپ کے خیال میں معیشت کی درستگی یہ ہے کہ آپ معیشت کو دیوالیہ کر کے، بینکرپٹ کر کے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا
معاہدہ کر جائیں جو ملک کی مالی خود مختاری داؤ پہ لگا دے تو پھر یہ معیشت کی درستگی آپ ہی کو مبارک ہے۔ سینیٹ اجلاس میں ہنگامہ، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے۔ احسن اقبال کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، نعرے لگائے۔ وفاقی وزیر نے کہا بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ رسیدیں دکھاؤ، اپنی رسیدیں جعلی نکلیں۔ کس نے 190 ملین پاؤنڈ خزانے میں نہیں آنے دیے؟ القادر یونیورسٹی کے پیچھے نہ چھپیں، رسیدیں دکھا دیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ڈاکہ ڈالنے پر سزا ملے گی، چھوڑا نہیں جائے گا۔ پی ٹی آئی اراکین کا سینیٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ شبلی فراز نے کہا القادر ٹرسٹ کیس میں 1 پیسہ بھی بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے جو بعد میں حکومت کو منتقل ہوئے۔ توشہ خانہ ہو یا سائفر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ 1 سال میں نہ سیاسی استحکام آیا، نہ معیشت بہتر ہوئی۔ ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ وزارت دفاع کے وکیل کے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق کیس میں دلائل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایکٹ کے اطلاق کو کتنا پھیلایا جا سکتا ہے۔ آرمی ایکٹ کے تحت تو جرم تب بنے گا جب کوئی اہلکار شکایت کرے یا ملوث ہو۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کسی فوج کا چیک پوسٹ پر سویلین سے تنازع ہو تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ آئینی بینچ کیس کی سماعت آج دوبارہ کرے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان سے بہتر تعلقات کا خواہاں رہا۔ اختلاف صرف افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی اور وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر ہے۔ اس مسئلے کے دور ہونے تک اختلاف رہے گا۔ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں فتنہ الخوارج کی عملداری نہیں۔ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا۔ انٹیلیجنس بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ دوسرا قافلہ روانہ۔ جہیز پر پابندی کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ کم از کم 5 سال قید کی تجویز۔ جہیز لینا، لین دین میں معاونت، حوصلہ افزائی یا اس کے لیے معاہدہ جرم قرار دینے کی تجویز بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ بل کا اطلاق اسلام آباد کی حدود میں ہوگا۔ 5 سال میں سائبر کرائم کی 6,39,000 شکایات۔ اسمبلی میں تفصیلات پیش کر دی گئیں۔ تصدیق اور انکوائری کے بعد کل 5,713 کیسز درج، 7,000 سے زائد ملزمان گرفتار کیے گئے، 222 کو عدالت سے سزا ملی۔ بلاول بھٹو نے کہا سندھ حکومت نے معیشت کی مضبوطی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی صورت میں کامیاب معاشی فارمولہ دیا۔ زراعت سمیت تمام منصوبوں سے معاشی انقلاب لا سکتے ہیں۔ صحت سے انفراسٹرکچر تک عوام کی زندگیوں میں بہتری لا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کسان رل گیا کا بیانیہ پٹ گیا۔ پنجاب کا کسان خوشحال ہے۔ کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے 7.5 لاکھ کرنے کی منظوری۔ کیش لمٹ بھی 30% بڑھے گی۔ آسان کاروبار اسکیم کے لیے مفت اراضی دینے کا اعلان۔ پنجاب میں 1 لاکھ بزنس سٹارٹ اپ کا ہدف بھی مقرر۔ ہونہار اسکالرشپ کے تحت لیپ ٹاپ کی تعداد 40,000 سے بڑھانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا میرٹ پر آنے والے ہر طالب علم کو لیپ ٹاپ ملے گا۔ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں میں بلا سود قرض کے چیک تقسیم۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کر دیے، 10 سے 50 لاکھ روپے تک قرض فراہم کریں گے۔ قرضوں کی واپسی کے لیے 8 سال پر مشتمل آسان شیڈول رکھا گیا۔ پہلے 20 ماہ کے دوران کوئی وصولی نہیں ہوگی۔